أخرج ابن راهوي والبخاري في الوحدان وابن السكن وابن مندى والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر والباوردي وابن مرتويه عن عبد الخزاعي رضي الله عن والد عبد الرحمن قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون والله ليعلمن أقوام جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون أو لو عاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. ثم نزل فدخل بيته فقال قوم: من تراه عنا بهؤلاء؟ فقالوا: نراه عنا الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليفقهنهم وليفطننهم وليأمرنهم ولينهينهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون أو لو عاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أبطير غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم وأعادوا قولهم: أبطير غيرنا؟ فقال ذلك أيضا. قالوا: فأمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويفطنوهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال ابن السكن: ما له غيره وإسناده صالح كذا في الكنز. من يرد العلم والإيمان يؤته الله عز وجل. أقوال معاذ رضي الله عنه في هذا الأمر لمن بكى عليه إن هذره الموت. أخرج أبو نعيم في الهلية عن عبد الله بن سلمة قال: جاء رجل إلى معاذ رضي الله عنه فجعل يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي لقرابة بيني وبينك ولا لدنيا كنت أصيبها منك، ولكن كنت أصيب منك علما فأخاف أن يكون قد انقطع. قال: فلا تبكي، فإنه من يرد العلم والإيمان يؤته الله تعالى كما آتى إبراهيم عليه السلام، ولم يكن يومئذ علم ولا إيمان. وعند ابن عساكر وسيف كما في الكلب أن يزيد بن عميرة قال: لما هدر معاذ الوفاة بكى من حوله فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك. قال: إن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، ومن ابتغاهما وجدهما الكتاب والسنة. فأعرضوا على الكتاب كل الكلام ولا تعرضوه على شيء من الكلام، وابتغوا العلم عند عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فإن فقدتموهم فابتغوه عند أربعة: وعمر وابن مسعود وسلمان وابن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو عاشر عشرة في الجنة، واتقوا زلة العالم، خذوا الحق ممن جاء به وردوا الباطل على من جاء به كائنا من كان به. وأخرج الحاكم أن يزيد بن عميرة قال: لما مرض معاذ بن جبل مرضه الذي قبض فيه كان يغشى عليه أحيانا ويفيق أحيانا حتى غشي عليه غشية ظننا أنه قد قبض، ثم أفاق وأنا مقابله أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله لا أبكي على دنيا كنت أنالها منك ولا على نسب بيني وبينك، ولكن أبكي على العلم والحكم الذي يسمع منك يذهب. قال: فلا تبكي، فإن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فابتغي حيث ابتغاه إبراهيم عليه السلام، فإنه سأل الله تعالى وهو لا يعلم، وتلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وابتغه بعدي عند 4 نفر، وإن لم تجده عند واحد منهم فسل عن الناس أعيانه. عبد الله بن مسعود
وعبد الله بن سلام وسلمان وعويمر وابو الدرداء وإياك وزيغة الحكيم وحكم المنافق. قال قلت وكيف لي أن أعلم زيغة الحكيم؟ قال كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على لسان الرجل فلا يحملها ولا يتأمل منه، فإن المنافق قد يقول الحق فخذ العلم أني جاءك فإن على الحق نورا وإياك ومعضلات الأمور. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعند ابن ساكر أيضا عن عمرو بن ميمون قال قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه ونحن باليمن فقال يا أهل اليمن أسلموا تسلموا إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. قال عمرو فوقع له في قلبي حب فلم أفارقه حتى مات، فلما حضره الموت بكيت. فقال معاذ ما يبكيك؟ قلت أبكي على العلم الذي يذهب معك. فقال إن العلم والإيمان ثابتان إلى يوم القيامة. فذكر الحديث كما في الكنز. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نقل و حرکت چلت پھرت اس لیے ہے تاکہ امت کا کوئی فرق وہ علم الہی، علم نبوت، قرآن اور حدیث سے دور نہ رہے. پوری سنت، پوری شریعت، پوری امت انسانیت کے اندر علمی عملی طور پر زندہ ہو جائے. جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو سکھلائیں، اور جو نہیں جانتے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھیں، ان کی خدمت میں رہیں، ان سے محبت کریں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں. علماء سے جتنا تعلق ہوگا اتنا علم زندگی میں آئے گا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. اس لیے علماء کی محبت یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جتنی محبت علماء کی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے. ہمیں علم نہ ملا تو ہماری اولادوں کو ضرور علم مل کر رہے گا. یہ علماء سے محبت کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خود عالم نہیں تھے، خود حافظ نہیں تھے، خود سنت اور شریعت کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن علم والوں کے آگے پچھ جاتے تھے. علم والوں کی محبت عظمت ان کے دلوں میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں علماء پیدا کر دیے، فقہا پیدا کر دیے، ائمہ پیدا کر دیے. اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، اور جو نہیں آتا وہ علماء سے سیکھیں گے. یہ نہیں کہ علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے بس کام پورا ہو گیا. نہیں، علم پورا قرآن ہے، علم پوری حدیث ہے، علم پورا دین، پوری سنت شریعت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے طلباء کو مدرسے میں کہ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے، مرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے. پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے. ایک محدث کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، کہا یہ کیا تھی نے یہ کیا کہ اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا، میں نے تو اپنے استاد سے یہ سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے آپ کو بتایا. پوری حدیث کی سند اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر انہوں نے سنا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے استاد نے بھی سچ کہا، اور اس کے استاد نے بھی سچ کہا، اور صحابی نے بھی سچ کہا، نبی نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں تو سب کا سچا ہوں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ یا میں نے تجھے وقت دیا. مرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کرا؟ پڑھا. تو العلم من المہد الی اللحد، کہ علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، قبر کی آغوش تک. اس لیے علم کے لیے ہماری جان لگنی چاہیے، ہمارا مال لگنا چاہیے. ابھی ہم لوگ گئے وہاں نظام الدین مرکز، علماء طلباء، کئی سو علماء طلباء پہنچے الحمدللہ. حضرت نے فرمایا بیان میں شروع ہی میں کہ جو اہمیت علم کی ہے وہی اہمیت نفر کی ہے، خروج کی ہے. جو اہمیت خروج کی ہے وہی اہمیت علم کی ہے. وہی 4 مہینے میں لکھ لو، 5 مہینے میں لکھ لو، چلے میں لکھ لو، 3 دن میں لکھ لو، ہمارے اوپر یہ سوال ہے. اور جو علم والوں کو یہ سوال ہے کہ بھائی علم حاصل کرو. تو جتنا ضروری علم ہے اتنا ہی ضروری خروج ہے، اور جتنا ہی ضروری خروج ہے اتنا ہی ضروری علم ہے.
علم کے لیے ہی نفر ہے، علم کے لیے ہی خروج ہے، علم کے لیے ہی نقل و حرکت اور چلت پھرت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو مدارس ہیں ان مدارس کا مقصد یہی ہے، ان مدارس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اطراف میں کوئی بھی آدمی ردت میں نہ رہے، جہالت میں نہ رہے، غفلت میں نہ رہے، سنت اور شریعت پر ان کے اطراف کا ایک ایک فرد آ جائے، اور ان کے اطراف میں رہنے والوں کا حق یہ ہے کہ یہ ایک ایک آدمی اپنا تعلق علم والوں سے، علماء سے مضبوط کر کر اپنی جہالت اور غفلت کو ختم کرے۔ اس لیے یہ باب ذہن میں آیا، حضرت نے یہاں آیت صحابہ میں قائم کیا الترغیب فی العلم، علم کے بارے میں ترغیب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے عالم کو تنبیہ کرنا جو لوگوں کو نہ سکھلائے، اور ایسے جاہل کو تنبیہ کرنا جو خود نہ سیکھے۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور مسلمانوں کی کچھ جماعتوں کی تعریف کی کہ یہ لوگ بہت عمدہ ہیں، بہتر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرماتے یہ کہا ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کے اندر سمجھدار نہیں بناتے، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو سکھلاتے نہیں اور لوگوں کو ادب نہیں سمجھاتے، اور وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے، بری باتوں سے منع نہیں کرتے۔ یہ آپ نے جاننے والوں سے فرمایا، اور پھر فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے اور دین میں سمجھ حاصل نہیں کرتے، اور ادب اور احترام اور اپنے آپ کو عقل و علم کے اعتبار سے مضبوط نہیں کرتے۔ واللہ، فرمایا خدا کی قسم، میں یا تو وہ لوگ جو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، علم و عمل کے امام ہیں، یا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھلا دیں اور ان کو سمجھدار بنا دیں اور ان کو ادب سکھلا دیں اور ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں وہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیکھیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنے عقل کو ادب کو مضبوط کریں، ورنہ تو میں ان سب کو دنیا کی زندگی میں ہی جلدی عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر اتر گئے، فدخل بیت، اپنے گھر میں چلے گئے۔ لوگوں میں تذکرہ ہوا، مذاکرہ ہوا کہ بھائی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو مراد لیا اس بات سے؟ تو لوگوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اشعری حضرات ہیں، کہ وہ فقہا ہیں اور وہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور ان کے جو پڑوسی ہیں چشمے والے اور دیہات والے وہ بہت دین سے، علم سے، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، دور ہیں، سخت لوگ ہیں۔ فبلغ ذلك الاشعریین، تو علماء اشعریین کو جب پتہ چلا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک قوم کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا اور ہمارا برائی کے ساتھ ذکر کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو اپنے پڑوسیوں کو دین سکھلا دیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور ان کو سمجھدار بنا دیں اور ان کو ادب سکھلا دیں، اچھی باتوں کا حکم کریں، ان کو بری باتوں سے منع کریں، یا تو وہ لوگ جو جانتے نہیں اپنے علماء سے سیکھ لیں اور ان سے دینی سمجھ حاصل کر لیں، ورنہ میں ان کو دنیا ہی میں سزا دوں گا۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی غیر غیرنا، اے اللہ کے رسول دوسروں کے عمل کی وجہ سے ہمیں کیوں سزا دی جائے گی؟ وہ جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں اور وہ سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی بات دہرائی، انہوں نے پھر کہا حضرت ابھی غیر غیرنا، دوسروں کی وجہ سے ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ آپ نے پھر فرمایا کہ بھائی یہ تو سکھلا دو، یا جو نہیں جانتے وہ سیکھ لیں ورنہ تو عذاب ہوگا، سزا دی جائے گی۔ قالوا، انہوں نے کہا فامہلنا سنۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجیے۔ فامہلہم سنۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال کی مہلت دی تاکہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین میں سمجھدار بنائیں اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں اور ان کو ادب سکھلائیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ تو بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے زیادہ تجاوز کیا، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، انہوں نے یہ فعل برا کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا کر سمجھا دیا کہ اگر تم نے نہ سکھلایا نہ بتلایا لوگوں کو تو پھر اسی طرح لعنت ہوگی جس طرح ان پر لعنت ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے نہیں کہا علماء کو کہ تم سال لگاؤ، سال دو امت کے لیے، بلکہ علماء نے خود کہا فَأَمْهِلْنَا سَنَدًا کہ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دو تاکہ ہم لوگوں کو سکھلائیں۔ تو علماء نے خود سال مانگا، اور ذمہ داری یہ علماء کی ہے کہ وہ امت کو، انسانیت کو سکھلائیں، ایک ایک فرد کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس لیے حضرت نے بار بار وہاں فرمایا کہ طلباء جو ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو دوران تعلیم ہی محنت کا عادی بناؤ، اور ان کو عوام پر محنت کرنے کے لیے تیار کرو، آمادہ کرو کہ وہ روزانہ جو علم الہی، علم نبوت مدرسے کی چار دیواری میں سیکھ رہے ہیں وہ باہر نکل کر چھٹی کے وقت میں عوام کو سمجھائیں۔ کسی کو نماز کے فرض سکھلا دیں، کسی کو وضو کے فرض سکھلا دیں، کسی کو دعائیں سکھلا دیں، جس کا جو مسئلہ ہے اس کا وہ مسئلہ دوران تعلیم ہی وہ حل کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ وہ انتظار میں رہیں گے کہ ہم جب فارغ ہو جائیں گے، علماء بن جائیں گے، فقہا بن جائیں گے، تبھی ہم تبلیغ کریں گے، تبھی ہم دعوت دیں گے۔ کہ ان کا انتظار تھوڑی کیا جائے گا کہ یہ فارغ ہو جائیں اور یہ ابھی انتظار پر باقی رہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جیسے چل بیٹھے پہلے ہی، اس لیے بچپن سے ہی ان کو عادی بناؤ دعوت کا کہ وہ روزانہ محنت کریں طلباء عوام کے اوپر، اور ہر مہینے 24 گھنٹے 4 مرتبہ ہو رہا خدا کے اندر لگائیں تاکہ ایک ماحول علم الہی، علم نبوت کا پورے عالم میں قائم ہو جائے۔ دیکھو کیسا جذبہ اور شوق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور تابعین میں تھا علم الہی، علم نبوت کا، ایسا جذبہ اور شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم کے ختم ہونے پر اور تعلیم کے موقوف ہونے پر روتے تھے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ تعلیم آج بہت مختصر ہوئی، بہت اچھا ہوا۔ کہ لمبی تعلیم میں تو سب کو کیا آ جاتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے۔ دیکھو عبداللہ ابن سلمہ فرماتے ہیں ایک آدمی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ رو رہے تھے اور ہم رو رہے ہیں۔ ما یبکی کا، کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا واللہ ما ابکی، خدا کی قسم میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری ہے، اور یہ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی دنیا مل رہی تھی، آج وہ دنیا میری چلی جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جو علم الہی، علم نبوت میں آپ سے سیکھ رہا تھا، اب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب یہ علم میں کہاں سے حاصل کروں؟ علم کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے کیا آ رہا ہے؟ رونا آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے من یرید العلم والایمان، جو علم و ایمان کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، اس وقت میں علم و ایمان کا کچھ پتہ نہ تھا، لوگ کفر میں، شرک میں تھے، جہالت اور غفلت کے اندر تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام بت گھر میں پیدا ہوئے، جو بت بنا رہا ہے وہ میری پوجا میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو نبی بنا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، مردہ کے یہاں سے زندہ کو، زندہ کے یہاں سے مردہ کو، کافر کے یہاں سے مسلمان کو، اور مسلمان کے یہاں سے کافر کو پیدا کرتے۔ وہ عند ابن شاکر دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا بکا من حولہ، پہلی روایت میں تو ایک آدمی رو رہا تھا، اور یہاں روایت میں کہ سارے کے سارا ہی مجمع رونے لگا۔ فرمایا ما یبکیکم، کیوں رو رہے بھائی تم سب، کیا بات ہوئی؟ حضرت نبکی علی العلم الذی ینقطع عنا عند موتک، ہم اس علم الہی، علم نبوت کے رک جانے پر، تعلیم کے سلسلے کے موقوف ہو جانے پر ہم رو رہے ہیں، جو آپ کی موت پر علم کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا بھائی علم اور ایمان تو اپنی جگہ رہیں گے قیامت تک، جو بھی ان کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت ان کو عطا فرماتے رہیں گے۔ دیکھو کتاب اللہ پر اپنی ساری باتیں پیش کیا کرو، کیا بات تمہاری صحیح ہے کیا غلط ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور علم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ فَإِن فَقَدْتُمُوهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے پاس علم نہ ملے تو چار ہیں، ان سے علم حاصل کرو، عویمر سے، ابن مسعود سے، سلمان سے، اور ابن سلام رضی اللہ عنہم سے، وہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لے آئے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ابن سلام عاشر عشرۃ فی الجنہ، کہ وہ جنتی جو 10 ہیں ان میں کا ایک یہ بھی ہے واتقوا ذلۃ العالم، اور عالم کی رزق سے بچو، خذوا الحق، اور حق کو لو، ممن جاء به، چاہے وہ
جو بھی تمہیں بتائے اور باطل کو رد کر دو، چاہے وہ دینے والا تمہیں کوئی بھی ہو، باطل کو رد کرو، اپنا ہی تمہارا چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اس سے باطل کو قبول نہ کرو، اور حق والا کوئی تمہارا دشمن بھی اگر ہے، حق پہنچا رہا ہے تو لے لو اس سے۔ فرماتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کو وہ مرض لاحق ہوا جس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کو کبھی بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، کبھی ان کے اوپر افاقہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی، ہم نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کو افاقہ ہوا، اور فرماتے میں ان کے سامنے تھا، رو رہا تھا، میں کیا بات ہے کہ دور ہو رہا؟ میں نے کہا حضرت میں دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا جو آپ سے مجھے حاصل ہو رہی تھی، اور نہ رشتہ داری کی وجہ سے کہ آپ کا میرے کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے، میں تو اس لیے رو رہا العلم والحکم کہ وہ علم الہی جو آپ سے حاصل کرتا تھا اور وہ فیصلے اور قضا مسئلے جو آپ سے سیکھتا تھا سنتا تھا وہ آج چلے جائیں گے آپ کے انتقال پر میں رو مت، علم و ایمان اپنی جگہ رہیں گے، جو ان کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، علم کو ایسے تلاش کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تلاش کیا، فإنه سأل اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم کو مانگا، وہ علم کو جانتے نہیں تھے، اللہ سے انہوں نے مانگا وطلا، اور انہوں نے پھر یہ آیت تلاوت فرما کر اس کی دلیل دی، حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے راہ دکھلائے گا، فرمایا میرے بعد تم 4 آدمی سے علم حاصل کرنا، اگر تمہیں وہاں نہ ملے ان میں سے کسی کے پاس نہ ملے تو جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان سے علم حاصل کرنا، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، سلمان اور عویمر اور دردہ ہیں، اور حکیم کی لغو سے بچتے رہنا اور منافق کے فیصلے سے بچتے رہنا۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حکمت والا آدمی بگڑ رہا، فرمایا وہ ایسا کلمہ ہے جو شیطان کسی آدمی کے دل پر ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور منافق حق کہتا ہے فخذ العلم ان علم کو حاصل کرو چاہے جہاں سے آئے، فإن علی الحق نورا، حق کا ایک نور ہوتا ہے، اس نور سے تمہیں پتہ چل جائے گا، اور ایسے امور جو مشکل ہیں ان کے پیچھے مت پڑو۔ فرماتے ہیں حضرت عمرو بن میمون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن میں آئے، جب وہ یمن میں پہنچے تو انہوں نے آتے ہی کہا یمن والوں کو یا اہل الیمن، او یمن والو اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں اللہ کے نبی کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ عمرو فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ بات فرمائی فوقع له فی قلبی حب، تو میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، اور فلم مبارک و تامات، میں ان کے ساتھ لگ گیا، ان سے چمٹ گیا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رات دن صبح شام پھر میں ان کے ساتھ لگا رہا علم الہی علم نبوت کی طلب میں۔ جب موت کا وقت ان کے قریب آیا میں رونے لگا، فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں رو رہا؟ میں نے کہا جی میں اس علم کی وجہ سے رو رہا جو آپ کے ساتھ آج چلا جائے گا، فرمایا نہیں بھائی ان العلم والایمان ثابتان الی یوم القیامہ، علم و ایمان قیامت تک ثابت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم الہی علم نبوت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما وصلاحا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا ارحم الراحمین علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی مبلغین کی مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی مصنفین کی
کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری عبادت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی غیر سے منظور فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجتوں ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا ارحم الراحمین ان کی ہماری حاجتوں ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما میدان حشر کے عذاب سے پلسرات کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فليل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا